ہمارے اوپر زکوٰۃ نہ ہو تو بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب صدقہ بھی اس سے ہی کر دو، گوگل پے سے اور کسی سے صدقہ کر دو۔ جو آدمی محتاج ہے، ہمیں معلوم ہے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، محلے میں، ان کے پاس بھی ہے فون، تو ان کو ڈال دو، چاہے بولو چاہے نہ بولو، اللہ دیکھ لے گا۔ یہ سب غریب کے کھاتے میں ہم نے ڈال دیے 100 روپے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ اگر وہ غیر رشتہ دار ہے تو 1 اجر ملے گا، اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو 2 اجر ملے گی۔ دے دو، بس ختم۔ اس کے تو پیسے آگے، اب پتہ بھی نہ چلے کس نے بھیجے تو کیا حرج ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جو داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ کس کو دیا۔ ایسے تو چلو یہ بھی ثواب حاصل ہو جائے گا ہم کو کہ ہم نے دیا اور ہم نے بتایا بھی نہیں کسی کو کہ ہم نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، 500 ڈال دیے تھے، 1000 ڈال دیے تھے، نہیں بتایا۔ جو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے، وہ بدلہ دے گا، اجر دے گا، ضرور دے گا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، خیر خیرات کرنا چاہیے اور خوب کرنا چاہیے، لیکن خیر خیرات میں اپنے زیر پرورش لوگوں کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے، ان پہ کرنے کے بعد دوسروں پر کرنا ہے۔ دوسروں پر کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ جو اپنے بال بچوں پہ کر رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی صدقوں میں ہی شمار، اس کا بھی اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ وہ بیگاری نہیں ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اجر ملے گا۔ بس نیت صحیح ہونی چاہیے ہماری، اللہ خوش ہو جائے، بس یہ نیت ہونی چاہیے، اس پر بھی ملے گا۔ خیرات خوب کرنے کے لیے عورتوں سے حضور نے فرمایا تھا۔ تو ایک عورت گھر میں آئی، ان کے شوہر بڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو جہنم میں بہت دیکھا ہوں، صدقہ کرتے رہو، صدقے سے جہنم سے بچتے ہیں، ڈھال ہے صدقہ۔ تو میرے پاس وہاں تو کچھ نہیں تھا، گھر میں ہے تو صدقہ کرنا چاہ رہی ہوں، ارادہ بتایا اپنا۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو یتیم بچے پل رہے ہیں تو مجھے ہی دے دو نا، تو میں ان پہ خرچہ کر دیتا ہوں، میری کوئی مستقل آمدنی نہیں، تو مجھے ہی دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنا صدقہ اپنے شوہر ہی کو دے دوں اور اپنے ہی گھر میں پلنے والوں کے لیے دے دوں؟ تو نہیں، پہلے مسئلہ دریافت کر لیتی۔ تو وہ حضور کے گھر پہ آئے، کسی سے کہلوایا کہ ایک زینب آئی ہے، وہ مسئلہ دریافت کر رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ملے گا۔ یہ نفلی صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اگر اپنا شوہر ہی حقدار ہے تو اس کو دو، اپنے بچوں کے لیے تنگی ہو رہی ہے تو ان پہ خرچ کرو، یہ صدقے کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ تو زکوٰۃ ایک واجب ہے، وہ تو اس کے احکام مسائل علماء سے پوچھ لیجئے۔ ایک ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں آپ پر، مگر ہر مومن کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ بولتے ہی ہمارے سماج میں جان دینے کی بات آتی ہے، اسلام میں جان دینے کو صدقہ نہیں کہتے، اسلام میں خدا کے نام پر کسی غریب کی مدد کر دینے کو صدقہ۔ چاول دو، کپڑا دو، غلہ دو، دوائی دلا دو، فیس بھر دو، کچھ بھی کر دو، سب صدقہ ہے۔ اور اس صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور ان صدقات کو قیامت میں جہنم کے اور ہمارے بیچ میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ ہمارے صدقے جتنے ہوں گے اتنی مضبوط دیوار بن جائے گی جہنم میں جانے سے۔ اس لیے سب کو صدقہ کرنا چاہیے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، طالب علم اور لیکچرر، استاد، کوئی بھی۔ ارے میری آمدنی بہت جتنی ہے بھائی اس میں سے کرو، کون تمہارے سے پوچھ رہا ہے کروڑ دو، 2 کروڑ دو، روپیہ دو، 2 روپے دو، جو اللہ نے دیا وہ صدقہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ یہ سب کو عادت ڈال لینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ غریب کو دے دو، یہ بیٹا تمہارا دوست غریب ہے اس کو کھلا دو، اس کو دے دو۔ ایسے بچوں کو عادت ڈالانا چاہیے۔ پہلے ڈالاتے تھے تو لوگ بڑے ہو کے سخی ہوتے تھے، اب سکھا ہی نہیں رہے بچوں کو، تو ان لوگوں کو بھی دینا ہی نہیں آتا، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے، ان کو بھی دینا ہی نہیں آتا۔